السلام علیکم پیارے بچوں، آج ہم افسانہ پڑھنے جا رہے ہیں، منشی پریم چند کا لکھا ہوا افسانہ۔ چونکہ افسانہ نگاری کی جو ابتدا ہے منشی پریم چند کے ہاتھوں اردو میں ہوئی ہے، اور یہ افسانہ جو آپ کی کتاب میں عبرت نام سے ہے۔ دراصل پریم چند کو موقع ملا تھا، اپنی ڈیوٹی کے دوران انہوں نے بہت ساری گاؤں دیہاتوں میں ڈیوٹی دی ہے، اور وہیں پر اسے گاؤں میں قریب سے لوگوں کے جانے کا موقع ملا، اور کسانوں کی زندگی گوناگون مسائل کو سمجھنے کا موقع ملا۔ اسی اثنا میں انہوں نے ایک استاد کے ایک پرائمری مدرس کے بارے میں لکھا ہے کہ اس کی سماج میں کتنے وقار ہوتا تھا ان دنوں۔ اس کی ہمسائیگی میں اور دو ملازم تھے، منشی بیج ناتھ جو سیاح نویس تھا، اور ایک ہیڈ کانسٹیبل ٹھاکر اتیبل سنگھ۔ اور بہترین انداز میں منشی پریم چند نے دونوں کے سماجی زندگی کا رونا رویا ہے۔ چلو بچوں، اپنی کتاب نکالو اور ہم اسی کو آج عبرت کو پڑھنے جا رہے ہیں۔ پنڈت چندر دار نے ایک اپر پرائمری مدرسے تو کر لی تھی۔ بچوں، اپر پرائمری ہو گیا، لوور پرائمری ہو گیا، LKG UKG نرسری، اپر پرائمری ہو گیا 1 سے 5 تک، اور اپر پرائمری 6 7 اور 8 کے کلاسوں کو کہا جاتا ہے۔ اپر پرائمری مدرسے تو کر لی تھی، مگر ہمیشہ پچھتایا کرتے تھے کہ ناحق اس جنجال میں آ پھنسے۔ لیکن پنڈت چندر در جو تھے وہ اپنے پیشے سے نالاں تھے، کیونکہ وہ بائی چوائس نہیں، بائی چانس اس پیشے میں آ گیا تھا۔ اگر کسی اور سیگے میں، اگر کسی اور ڈپارٹ میں ہوتے تو اب تک ہاتھ میں 4 پیسے ہوتے، اوپر سے روپیہ 2-4 آنے بھی ملتے، رشوت بھی ملتا، آرام سے زندگی بسر ہوتی۔ یہاں تو مہینے بھر کے انتظار کے بعد کہیں 15 روپے دیکھنے کو ملے تھے۔ وہ بھی ادھر آئے ادھر غائب، نہ کھانے کا سکھ نہ پہننے کا آرام۔ ان کے پڑوس میں 2 آدمی اور رہتے تھے، ایک ٹھاکر اتیبل سنگھ ہیڈ کانسٹیبل، دوسرے منشی بیج ناتھ سیاح نویس۔ ان دونوں آدمی کی تنخواہ منشی جی سے زیادہ نہ تھی، تب بھی ان کی زندگی آرام سے کٹتی تھی۔ شام کو کچہری سے آتے تو اپنے بچوں کے لیے مٹھائیاں لاتے۔ دونوں صاحبوں کے پاس خدمتگار تھے، گھر میں کرسیاں، میز، فرش، سبھی سامان موجود تھا۔ لیکن پنڈت چندر دار جو ان سے زیادہ تنخواہ لیتا تھا، اس کے پاس یہ سب چیزیں نہیں تھیں۔ دونوں صاحبوں کے پاس خدمتگار تھے، نوکر چاکر تھے، گھر میں کرسیاں تھیں، میز تھی، فرش، سب ہی سامان موجود تھا۔ سارے محلے میں ان کا رعب غالب تھا۔ انہیں آتے جاتے دیکھ کر بنے اٹھ کر لوگ سلام کرتے، ان کے لیے بازار میں خاص نہ رکھتے، آنے سیر کی چیز ٹکے سیر پر لیتے، لکڑی ایندھن مفت لوگ دیتے تھے۔ شام سویرے ان کے یہاں آدمیوں کا مجمع رہتا تھا، یعنی ان کے اچھے وہاں تانتا بانتا رہتا تھا۔ ان کے گھروں میں لوگ ان کی عزت کی نگاہوں سے دیکھتے تھے، ان کا احترام کرتے تھے، بازار میں ان کے لیے خاص نرخ ہوتے تھے۔ پنڈت جی ان کی یہ ٹھاٹ دیکھ کر گھٹتے اور اپنی تقدیر کو کوستے۔ پنڈت جی جو ایک پرائمری اسکول ٹیچر تھا، جب ان کی ٹھاٹ باٹ دیکھ کر تو انہیں اندر سے جلن ہوتی تھی اور اپنی تقدیر کو کوستے تھے۔ علم میں بھی ان سے زیادہ تھا، علم و لیاقت میں وہ لوگ ان کے پاسنگ بھی نہیں تھے۔ انہیں اتنا علم بھی نہ تھا کہ زمین سورج کے گرد گھومتی ہے یا آفتاب زمین کے گرد، تاہم وہ چین کرتے تھے۔ وہ لوگ کبھی ازرہ ترم پنڈت جی کے ساتھ ہمسائیگی کے حق ادا کیا کرتے تھے، کبھی سیر آج سے دودھ بھجوا دیتے، کبھی ترکاریاں، مگر ان کے عوض پنڈت جی کو ٹھاکر صاحب کی 2 اور منشی جی کے 3 لڑکوں کی نگرانی کرنی پڑتی تھی۔ ٹھاکر صاحب فرماتے، پنڈت جی یہ لڑکے ہر دم کھیلا کرتے ہیں، ذرا ان کی تنبیہ کرتے رہیے۔ منشی جی کہتے یہ لونڈے آوارہ ہوئے جاتے ہیں، ذرا ان کی نگرانی کیا کیجیے۔ یہ فرمائشیں ایسے مربیانہ لہجے میں کی جاتی تھی گویا پنڈت جی ان کے زر خرید غلام ہیں۔ پنڈت جی دل کو محسوس کر رہ جاتے، مگر انہیں ناراض نہ کر سکتے تھے۔ ان کی بدولت کبھی کبھی دودھ کے درجن ہو جاتے تھے۔ محض اتنا ہی نہیں، وہ بازار سے خاص نرخ پر جنس لاتے، اس لیے بیچارے اس تحکم کو زہر کے گھونٹ کی طرح پیتے تھے۔
انہوں نے اس سیگے سے نکلنے کے لیے کوئی بات اٹھا نہ رکھی تھی، درخواستیں دی، افسروں کی خوش آمدیں کی، مگر پوری مراد نہیں۔ پنڈت جی نے بہت ساری کوشش کی اپنے دوسرے سیگے میں جانے کے لیے، درخواستیں دی، تقدو کی، لیکن کچھ نہ دارد۔ اتنا تھا کہ اس بددلی کا اثر اپنی منصبی کاموں پر نہ ہونے دیتے تھے۔ ایک بات ہے تو منشی جی نے کبھی بھی اس بددلی کا اپنے منصب پر اثر ہونے، یعنی اس نے اپنے منصب کے ساتھ کبھی ناانصافی نہیں کی۔ بچوں کو پڑھانے میں انہیں کبھی کوئی دریغ نہ کیا، تعلیم میں غفلت نہ کرتے، دل لگا کر پڑھاتے، اس سے ان کے افسر خوش ہوتے، سال میں کچھ انعام دیتے تھے اور ترقی کا جب کبھی موقع ملتا ان کا خاص خیال رکھتے۔ لیکن اس سیگے کی ترقی اوسر کی کھیتی ہے۔ تو استاد پرائمری اسکول کے مدرس کی استاد کی جو ترقی ہے وہ اوسر کی کھیتی۔ اوسر کی کھیتی کا مطلب ہے بنجر زمین میں اگر ہم کچھ بوئیں گے تو وہاں کیا نکلے گا؟ کچھ نہیں۔ آخر استاد ہے، چاہے پرائمری کلاس کا ہو، مڈل کلاس کو ہو، سیکنڈری کلاس کو، بڑے بھاگ سے ہاتھ لگتی ہے۔ وہاں قصبے کے لوگ ان سے خوش تھے اور مدرسے کے لڑکے تو ان پر جان دیتے تھے۔ ایک بات تو تھی، قصبے کے لوگ جو تھے جن کے بچوں کو منشی جی پڑھاتے تھے وہ ان سے خوش تھے اور مدرسے کے لڑکے ان پر جان دیتے تھے۔ کوئی آ کر ان کا پانی بھر دیتا، کوئی ان کی بکری کے لیے پتیاں توڑ لاتا، پنڈت جی اسی کو غنیمت سمجھتے تھے۔ تو بچوں یہاں میرے خیال میں آج تک یہاں تک ہی رکھیں گے۔ اس طرح سے اگر ہم دیکھیں گے اس دو پیرا میں ہم دیکھیں گے کہ پنڈت جی جو تھے اس ابتدا کے اس افسانے میں پنڈت جی منشی پریم چند نے ابتدا میں ہی دکھایا ہے کہ ایک استاد اور اس کے ہمسائیگی میں جو اور ملازم تھے ان کی ٹھاٹ باٹ دیکھ کر، ان کی آرام دیکھ کر، ان کے لوگوں کا ان کی عزت و احترام دیکھ کر ایک استاد کا مقام ان دنوں سماج میں کتنا ہوتا تھا۔ تو میرے خیال میں آج اتنا ہی۔